مثال کے ساتھ کہ ایسا بہت سی بار ہوتا ہے کہ جب کہیں حرام کی بات ہوتی ہے، گناہوں کی بات ہوتی ہے، تو جب کوئی آدمی غلطی سے آ جاتا اور سن لیتا تو بولتا ارے اللہ، نہیں آتا تو بہت اچھا ہوتا تھا، سنتے نہیں تو عمل بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اب آ کے پھنس گئے اپن، یہ ابھی بھی موقع ہے تو اٹھ کے بھاگ جائیں گے چلو جلدی سے، ورنہ سن لیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا، نہیں سنے تو بچ جائیں گے۔ اندازہ لگائیے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ کن چیزوں کو وہ ناپسند کرتا ہے، ان چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا، اس کی وضاحت کر دی تاکہ ہم بچ جائے۔ اگر نہ بتاتا اور کہتا اندازے سے کر لو حرام حلال کی تمیز، تو ہم تو پھنس جاتے آخرت میں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں سنے تو عمل نہیں کرنا پڑتا، تو میں ایسے لوگوں سے ایک بنیادی سوال کرتا ہوں، اور روز قیامت وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کیا بولیں گے آپ؟ نہیں جائیں گے۔ تو میرا سوال ہے، جب ایک مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ سنے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں سنے تو کچھ نہیں ہوتا، تو ایک غیر مسلم تک تو اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا، تو لہذا جنت میں اسے جانا چاہیے۔ پھر سنے تو عمل کرنا پڑتا، اس نے نہ سنا نہ اس نے عمل کیا۔ تو آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ چیزیں شریعت میں ایسی ہے جس کا جاننا مجھے اور آپ کو ضروری ہے، جیسا دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اگر میں یہاں سے ٹو ویلر لے کے نکلوں، گاڑی لے کے نکلوں اور بغیر ہیلمٹ کے جاؤں، اور ایک پولیس والا مجھے پکڑ لے اور میں اس سے کہوں کہ میں اورنگ آباد سے آیا ہوں تو میرے کو نہیں معلوم کلکتہ میں ہیلمٹ کمپلسری، تو کیا مجھے وہ چھوڑ دیں گا؟ وہ کہیں گا نہیں، کلکتہ کا رول آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب اس سٹی میں آئے، ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے اور یہاں ہیلمٹ کمپلسری ہوتا ہے، تو قانون کو جاننا میرا ذمہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو شریعت کو جاننا ہمارا ذمہ ہے۔ اللہ نے نبی بھیج کر، کلام اپنا بھیج کر اپنی حجت ہم پر قائم کر دی ہے۔ اب روز قیامت کو یہ نہیں بول سکتا مجھے معلوم نہیں چلا تھا، اب آپ کو تحقیق کرنا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جو ایک گاؤں سے آیا، آپ کے شہر کلکتہ میں آیا، اور یہاں آ کر ایک بہت بڑا الیکٹریکل ڈسٹریبیوشن پوائنٹ ڈی پی جو تھا اس کو دیکھا اور جا کے اس میں ہاتھ ڈال دیا، تو کیا ہوگا؟ کرنٹ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ نہیں، کرنٹ نہیں لگنا چاہیے، کہ تو اس کو معلوم نہیں نا بیچارے کو۔ کرنٹ نے یہ بولا چل تم کو معلوم نہیں، اگلے بار نہیں ڈالنا تھا، نہیں تو اب اگلے بار نہیں چھوڑوں گا۔ کرنٹ لگ جاتا ہے اس کو۔ اگر وہ زندہ بچ گیا، سمجھ لیجئے، لوگ اس سے پوچھیں گے بھائی تم نے ہاتھ کیوں ڈالے تھے، تو کیا اس آدمی کی یہ دلیل صحیح ہوں گی؟ کرنٹ کو سمجھنا چاہیے نا، میرے کو معلوم نہیں تھا کہ اندر ہاتھ ڈالے تو لگتا، میرے کو کیا معلوم تھا، میں کیوں ڈالتا تھا؟ نہیں تو آپ بولیں گے یہ بیوقوفانہ بات ہے۔ جب ڈی پی بنایا گیا، اس پر ایک لال نشانی لگائی گئی، اس پہ ایک ہڈی اور ایک کھوپڑی رکھی گئی، جاہل سے جاہل آدمی سمجھ جائے کچھ تو بھی خطرہ ہے، اس کے بعد بھی کوئی یہ کرے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو کیا یہ بولنے سے کہ ارے آج چپ آ گئے اپنی درس میں، پھنس گئے آ کر، نہیں آتے تو اچھا بچ جاتے تھے، گناہ سننے کو نہیں ملتے تو عمل بھی کرنا نہیں پڑتا، اب سن لیے تو عمل کرنا پڑے گا؟ یہ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہمیں گناہ پتہ چل گئے یا شریعت نے بتا دی، اور علماء ہم کو وقتاً فوقتاً بتاتے ہیں تاکہ اس سے ہم بچے، ورنہ اگر بتانا بھی چھوڑ دیں گے وہ تو ہم تو کتنے ڈوب جائیں گے اس میں، اندازہ لگائیے۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کیا حرام ہے، کیا غلط ہے ہمیں بتا دیا، کیا گناہ ہے بتا دیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 187 میں اللہ نے کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، جو حرام کردہ چیزیں وہ اللہ کی حدود ہے، اس کے قریب مت جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ۔ دوسرے مقام پہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 14 میں فرمایا کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ اللہ نے فرمایا کہا کہ جو کوئی اللہ کی حدود کو، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی باندھی ہوئی حدود کو توڑے گا، جو حلال اور حرام کی اس نے باندھ دی ہے، یدخلہ نارن، تو اللہ اس کو داخل کر دے گا جہنم کی آگ میں، خالدن فیہا، وہ رہیں گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور بہت ہی دردناک اور برا عذاب ہے۔ تو گویا ہمیں پابندی کرنا ہے، جو شریعت نے بتایا وہ کرنا ہے، اور جس سے روکا اس سے ہمیں رکنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157 میں کہا فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ تمہارے لیے جو چیزیں حلال کی گئی ہے وہ طیب ہے، پاکیزہ اور اچھی بھی ہے، اور فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو چیزیں تمہارے لیے اللہ نے حرام قرار دی ہے وہ ویسی خراب ہے، وہ اچھی نہیں ہوتی انسانیت کے لیے۔ تو کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ حرام چیز ویسی نقصان دہ، اس لیے روکا گیا اس سے ہم کو، اور حلال چیز طیب اچھی ہوتی ہے اس لیے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر شراب لے لیجیے آپ، شراب کے کتنے نقصانات،
ویسے ہی وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ چیز ہے، اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا. جوا ویسے ہی انسانیت کے لیے نقصان دہ چیز ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا. اسی طرح نشہ، انسان کے لیے نشہ حرام اس لیے کہ نشہ کر لیں گا تو اس کو کسی چیز میں فرق سمجھتا نہیں ہے، اس کو گندا پانی اور اچھا پانی سمجھتا نہیں ہے، اور اس کو اپنی بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں سمجھتا ہے، چونکہ اس کی عقل ماری جاتی ہے، تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. اسی طرح سود سے سماج ڈوب جاتا ہے، غریب غریب ہوتا ہے اور امیر امیر ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے سود کو حرام قرار دیا. تو اگر ہم دیکھیں گے جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی وہ ویسے ہی نقصان دہ ہمارے لیے، اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حرام کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، جو چیز جو ہے وہ شریعت میں حرام ہے تو اس سے متعلقات تمام چیزیں بھی حرام ہیں. جیسے کہ اگر شراب حرام ہے تو شراب کا پینا حرام ہے، تو شراب کا بیچنا حرام ہے، تو شراب کا ٹرانسپورٹ کرنا حرام ہے، تو شراب کی کمپنی میں کام کرنا حرام ہے، تمام چیزیں. نہیں تو صرف شراب حرام بولتے شراب نہیں پی رہے، بیچتے کھڑے ہوئے برابر، تمام چیزیں. ورنہ ہوتا ہے جب حرام کی بات ہوتی ہے تو انسان اپنے حد تک چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کے لیے چالو رکھتا ہے اس کو. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آپ نے فرمایا کہا کہ اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس کی